السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج ایک بڑا امپورٹنٹ سا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں۔ یہ بڑا کامن ہے، اس کا 49.1% پریولنس ہے، اور اس کے پریولنس کی ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ جو کہ خاص کر دیہاتی علاقوں کی طرف بہت کم ہے، جہاں پر بچوں کی طرف بہت زیادہ کیئر نہیں کی جاتی، بچے باہر کچھ بھی کھا پی رہے ہیں، والدین کو زیادہ خبر نہیں ہوتی۔ چلے اس چیز کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ سے ڈسکس کرنے والے ہوں اس ڈس آرڈر کا نام کیا ہے۔ دس ڈس آرڈر از انیمیا، اور آج جو میں نے آپ سے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے دیٹ از آئرن ڈیفیشنسی انیمیا۔ فرسٹ آف آل ہمیں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کو جاننے سے پہلے جاننی ہے انیمیا کی ڈیفینیشن۔ انیمیا کیا ہے؟ خون کی کمی، عام الفاظ میں ہم کہیں گے، سائنٹیفک ٹرمینالوجی اس کی انیمیا ہے۔ جب انسانی جسم کے اندر خون کی مقدار، یعنی کہ خون کے ریڈ کارپوسکلز کی، خون کے سرخ خلیات یا ذرات کی مقدار اپنے نارمل سے کم ہو جائے، جو کہ زندگی کے لیے فیٹل بنتی جائے، مطلب جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا، ایک ٹائم ایسا آئے گا جب اس کی سیوریٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہمارے لیے خطرے کا باعث بن جاتا ہے، ایون کہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ تو دس از کالڈ انیمیا۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے بارے میں۔ جی، تو ریڈ بلڈ سیلز کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہو، یا پھر ریڈ بلڈ سیلز انف اماؤنٹ کے اندر بن نہ رہے ہوں، یا ایکسیڈنٹل کیسز کے اندر بلڈ لاس زیادہ ہو جائے، اس کی وجہ سے خون کی کمی ہوتی ہے، اسی کو ہم آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کہتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے مین روٹ کازز کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کیوں ہو رہا ہے۔ فرسٹ آف آل اس کی سب سے بڑی کاز تو اس کے نام سے ہی ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ فوڈ کے اندر ہم انف اماؤنٹ آف آئرن نہیں لے رہے ہیں، یا پھر ہم ایسے فوڈز لے رہے ہیں جو کہ آئرن کی ایبزارپشن کے اندر جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کر رہا ہے، آئرن صحیح سے باڈی کے اندر ایبزارب بھی نہیں ہو پا رہا ہے، اس وجہ سے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتا ہے۔ تھرڈ اینڈ دا میجر چیز جو ڈسکس کرنے والی یہ ہے کہ ہم چائے کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس بہت زیادہ پی جا رہی ہیں، اسموکنگ زیادہ کر لیتے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے آئرن کی ایبزارپشن بہت کم ہوتی ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں بہت امپیریٹو، بہت امپورٹنٹ سی ایک بات، جب آپ چائے لے رہے ہیں اس کے اندر کیفین اور نیکوٹین کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہے، جو کہ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ میں ایک تو اریٹیشن بھی کاز کرتی ہے بہت زیادہ اگر پی لی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ آئرن کی ایبزارپشن کو بہت کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتا ہے۔ پھر ہم جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتا ہے۔ تھرڈ اینڈ دا بیسک ریزن بچوں میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کیوں ہو رہا ہے، پیرنٹس اپنے بچوں کی طرف زیادہ دیر تک متوجہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر لیک آف ایجوکیشن ہے، الٹریسی ہے، ایسے پیرنٹس جن کے درمیان میں جھگڑا ہوا ہو، ایسے بچے جو اپنے ماں باپ کے پاس نہ رہتے ہوں، اپنے ماں باپ سے دور ہوں، تو ایسے بچوں کی ڈائٹ پراپر نہیں ہوتی، وہ بچے ٹائم پر اور پراپر ایٹیبلس نہیں لے رہے ہیں، یا ایسا کھانا کھا رہے ہیں جو کھانے کے قابل نہیں ہے، ناقص کھانا کھا رہے ہیں، تو ایسے بچوں کے اندر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے 2019 کے ریکارڈز کے مطابق اس وقت پاکستان میں 49.1% لوگ ایسے ہیں جو کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا کسی نہ کسی طرح سے شکار ہیں۔ تو اب ہم نیکسٹ بات کر لیتے ہیں فیمیلز ہیونگ اے نارمل مینسٹریشن سائیکل، یا جسے ہم ماہانہ قدرتی طور پر جو خواتین میں بلیڈنگ کا عمل ہوتا ہے، جسے ہم مینسز بھی کہہ دیتے ہیں، بلڈ لاس اس کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی خواتین یا پھر وہ خواتین جن کے ہاں ابھی ڈیلیوری ہوئی ہو اور ان کی ڈائٹ اپروپریٹ نہ ہو، یا ان کا بلڈ لاس زیادہ ہو گیا، ایسی خواتین کے اندر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتا ہے۔ تو ہماری نیکسٹ تھنگ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے سائن اینڈ سمٹمز آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ جو پرومیننٹ سائن اینڈ سمٹم ہوتا ہے وہ پیلنس آف سکن، ہماری جو سکن کا کلر ہے وہ یلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا کام کرنے میں سے تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، بار بار انفیکشنز ہوتے ہیں، بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے،
مینٹلی آپ کسی چیز کے اوپر زیادہ دیر تک اور زیادہ اچھے سے فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے. اور اس کے علاوہ پیلپیٹیشن آف ہارٹ, دس از آلسو اے پوائنٹ ٹو بی ڈسکس. وہ لوگ, وہ خواتین, وہ بچے جو اپنے کانوں میں اپنی دھڑکن سن سکتے ہیں, مطلب اس قدر کمزوری بڑھ جاتی ہے کہ دھڑکن کی, اپنی ہی دھڑکن کی آواز اپنے ہی کانوں میں سنائی دے رہی ہوتی ہے. تو دس از آلسو اسٹرائکنگ فیچر آف آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. سو امپورٹنٹ تھنگ, اب اس انیمیا سے پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. پریونشن اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو بچوں کے اندر پریونشن انتہائی آسان ہے. ہمیں چھوٹی عمر میں, خاص کر جو بچے ہیں, ان کو اپنے نظر میں رکھنا چاہیے, ان کا ڈائٹری پیٹرن بنانا چاہیے, ان کا ہیلدی ڈائٹ چارٹ بنانا چاہیے. کم از کم ان کو کھانے کے لیے وہ ڈائٹ دینی چاہیے جو آئرن رچ ہو. پھر ہمیں ان کی ایک ایکسرسائز کا پیٹرن رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ آفٹر ایٹنگ آپ کو تھوڑا سی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے, چلے پھریں. ہم شروع سے اس طرح لے کر چلیں گے تو آئرن ڈیفیشنسی سے بچاؤ ممکن ہے. سیکنڈ تھنگ از, ہم بچوں کو کھانے کے لیے فوڈ جو دے رہے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے جو آئرن رچ ہو. کے اندر آپ کو انیمیا کا جرنل انٹروڈکشن دیا ہے, آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے بارے میں, اس کی پریونشن, اس کے سائن اینڈ سمٹمز اور اس کی ایٹیولوجیکل فیکٹر کہ یہ ہو کس وجہ سے رہا ہے. تو آپ میری نیکسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھیے, بیکاز میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ سا کچھ بتانے والا ہوں. ایک تو میں آپ کو بتا دوں گا اس کے اندر آپ نے کون سے فوڈ لینے ہیں اور کون سے فوڈ نہیں کھانے. اور سیکنڈ تھنگ میں جو آپ سے میجر ڈسکس کرنے والا ہوں دیٹ از ہومیوپیتھک انٹروینشن ان دا کیس یو آر سفرنگ فرام آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. تو میری ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ضرور اس کو لائک بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی اور بہت ہیلدی ٹپس دینے والا ہوں.